الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا نحن نحیی الموتى ونکتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء احصیناہ فی امام مبین وقال اللہ تعالی فی مقام آخر سورۃ العنکبوت وَلَيَحْمِلُنَّ أَثْقَالَهُمْ وَأَثْقَالًا مَعَ أَثْقَالِهِمْ صدق اللہ العظیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سورۃ یاسین کی آیت نمبر 12 آپ کے سامنے پڑھی ہے کہ ہم ہی ہیں مردوں کو زندہ کرنے والے، اور ہم لکھتے ہیں جو انہوں نے آگے بھیجا اور جو پیچھے چھوڑا، اور وہ ہم لکھ رہے ہیں امام مبین کے اندر، ایک محفوظ خدا کی کتاب جس میں وہ سارا لکھا ہوتا ہے، اچھا عمل بھی اور برا عمل بھی۔ وَكُلَّ شَيْءٍ أَحْصَيْنَاهُ فِي إِمَامٍ مُبِينٍ۔ اور سورۃ العنکبوت آیت نمبر پارہ 29 آیت نمبر 13، اور اس میں یہ باقاعدہ بتا دیا کہ ضرور بس ضرور وہ جو عمل کسی نے کیے ہوں گے اچھے یا برے، ان کو اٹھانا ہوگا۔ اگر اچھے آگے بھیجے ہیں تو اچھے اس کو ملیں گے، اور اگر برے بھیجے ہیں تو برے اس کو اٹھانے ہوں گے۔ اگر کسی اور نے ان سے اثر لے کر اچھی بات کو آگے بیان کیا ہوگا، پہنچایا ہوگا، تو وہ اس کو لیے ثواب بنے گا، اور اگر وہ اس کو بری بات کو لے کر بری بات آگے چلاتے رہے تو اس کا بوجھ بھی ان کو اٹھانا ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے آدم علیہ السلام کے 2 بیٹوں میں ایک نے دوسرے کو قتل کیا تھا۔ اب قیامت تک جتنے قتل ہوں گے، اس قتل کا اثر اس قاتل کے لیے اعمال میں سزا کے طور پہ یا اس کی برائی کو پیدا کرنے کے اعتبار سے اس کا بوجھ بھی اس کے ساتھ جا رہا ہے۔ اس لیے ہم کہتے ہیں کہ جدید میڈیا کا دور ہے، اور اس میں اگر کوئی بات آپ اچھی آگے بتاتے ہیں تو اچھی بات آگے جہاں جہاں تک جائے گی آپ کا عمل بنے گا، اور اگر وہ برائی کی بات ہے تو وہ برائی کی بات آگے بیان ہوتی ہے تو اس میں بھی آپ کا حصہ ہوگا، اور وہ آپ کو اٹھانا ہوگا۔ اس لیے آیت کے الفاظ یہ ہیں وَلَا يَحْمِلُنَّ، ضرور بس ضرور تم کو اٹھانا ہوگا برائی کا بوجھ، جو تم نے گناہ کیے آگے بھیجے، اور پھر تم کو دیکھ کے جنہوں نے آگے بھیجا وہ بھی تمہارا حصہ بنے گا، اس کو بھی ان کے ساتھ تمہارا حصہ زائد بھی کچھ بن جائے گا، دوسروں کے گناہوں کا، دوسروں کے گناہوں کو آگے بیان کرنے کا، شیئر کرنے کا۔ اس لیے عالم جو دین بیان کرتا ہے اس کے شاگرد جہاں جہاں تک آگے بیان کرتے ہیں وہ نیکی بن کر اس کے اعمال کا حصہ بنتی ہے۔ والدین جو اولاد چھوڑ کے جاتے ہیں وہ ان کے اعمال کا حصہ بنتی ہے، اور ان کو ثواب جاتا ہے۔ اور پھر یوں جب وہ دعا کرتے ہیں یا نماز پڑھتے ہیں یا عبادت کرتے ہیں تو یوں کہا جاتا ہے کہ تمہاری اولاد نے یہ نیک عمل کیا تھا اور اس کا ثواب تمہیں ملا ہے، اس کا درجہ بلند ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے ان آیات کریمہ میں جو یہ بندہ جو یہ برے عمل کا نتیجہ لے گا، تو اس وقت کے الفاظ کو قرآن نے بیان کیا ہے کہ جب ایسے کو پکڑ کا سامنا ہوگا تو کہے گا یا لیتنی لم اتخذ فلانا خلیلا، اے کاش کہ میں فلاں کو دوست نہ بنایا ہوتا۔ جو آج اس کی برائی کی دوستی کا نتیجہ مجھے گناہوں کی صورت میں اٹھانا پڑ رہا ہے۔ اور اس لیے نیکی کی بات کا ابلاغ ضرور کریں، اور حدیث میں آتا ہے کہ جو اچھی بات کو سنت بنا کر، عمل بنا کر آگے چلاتا ہے، جو اس کو دیکھ کر چلائے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا، اور جو کو برائی کی بات کو آگے چلائے گا اور اس کو دیکھ کے کوئی چلائے گا اس میں بھی اس کا حصہ ہوگا۔ تو اس حساب سے نیکی کی بات کو تو بیان کرنا چاہیے، اور وہ برائی کی بات کو روکنے کی کوشش کرنی چاہیے، کیونکہ وہ بھی گلے پڑے گی اور بوجھ اٹھانا ہوگا، اور یہ بہت بڑا نقصان کا باعث ہوگا۔ نیکی کی بات کا جو بھی ابلاغ کرے وہ
الدال علی الخیر کفاعلی، گویا کہ وہ خود عمل کر رہا ہے، اس کو پورا ثواب ملے گا۔ تو اس سلسلے میں ایک اور ولاگ چھوٹا سا اسی سلسلے میں کہ گناہوں یہ دور جدید میں، میڈیا کے دور میں برائی کو آگے بیان کرنے کے نتیجے میں اعمال کے ضائع ہونے کا، وہ انشاءاللہ کل کے ٹاپک میں بیان کریں گے، کیونکہ 5 منٹ سے بلاگ اوپر ہو گیا ہے۔ جزاکم اللہ احسن الجزاء۔